इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच ही जाए, इम्मा यबलुगन्ना इंदका, तुम्हारे पास पहुंच जाए अगर उनमें से अहदुहुमा, उनमें से कोई एक, औ किलाहुमा या दोनों। तो अब देखिए अहकाम क्या है बूढ़े वालिदैन। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, नंबर एक, उन्हें उफ तक मत कहो। उफ क्या है? बड़ी छोटी सी शय, कोई हकारत आमेज शय, नाखून जो तराश दिए जाते हैं उनको भी उफ कहते हैं। इतनी सी छोटी बात भी उनसे न कहो कि उनकी गुस्ताखी जो है इस दर्जे में हो रही है, जैसे कि ये तराशे हुए नाखून है, इस दर्जे में भी कोई गुस्ताखी उनके सामने न करो। फला तकुल लहुमा उफ, उफ है आप पर। हमारे यहाँ ये लफ्ज उफ ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तुफ इस्तेमाल, तुफ है तुम पर, तुफ है आप पर, नहीं, हरगिज नहीं। उफ़िल लकुमा वमा ताबुदून, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सूरह अंबिया में है मौजूद ये उफ़िल लकुमा। सूरह अहकाफ में जो सरकश औलाद होती है उनके बारे में कहा गया, वो अपने वालिदैन को उफ़िल लकुमा, आप पर तुफ हो नहीं। लेकिन यहाँ जो हुक्म है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उन्हें उफ तक न कहो। नंबर दो, वला तनहरहुमा, कभी उन्हें झिड़कना मत। अम्मा साइला फला तनहर, सूरह दुहा जो है उसकी जो आखिरी आयत है, तो किसी को झिड़क देना, किसी साइल को झिड़कना नहीं है। अगर नहीं कोई दे सकते तो आप शराफत के साथ उसे माजरत कर ले, बस अल्लाह खैर सल्ला भी माफ कीजिए, बस झिड़को मत। वला तनहरहुमा। नंबर तीन, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ गुफ्तगू करो बड़े अदब के साथ, उनका एहतराम मलहूज रखते हुए बात करो, लेकिन यह है कि उसके अंदर एहतराम मलहूज होना चाहिए, अदब मलहूज रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके दिल को ठेस लगे। यही है वो जो बच्चा सा था हमारी गोद में खेलता था, इसकी निजासतें हम साफ करते थे, इसको दूध हम पिलाते थे, इसको चलना हमने उंगली पकड़ पकड़ कर। आजकल तो खैर और बहुत सी चीजें इजाद हो गई है, वॉकर्स है और क्या क्या है, लेकिन पहले क्या होता था, वालिदैन ही उंगली पकड़ कर चलाया करते थे और चलाना सिखाते थे। आज ये सीना तान कर बात कर रहा है हमसे, आज ये इस तरीके से जो है गुस्ताखाना अंदाज उसने हमारे सामने अख्तियार किया, वो दिल को ठेस लगी। मैंने इससे पहले भी एक मरतबा आपको बताया था कि सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिनको मोहब्बत और ताजीम के अंदाज में देखना भी इबादत है, बस देखना और कुछ नहीं कर रहा। एक खाने काबा मोहब्बत भरे अंदाज में आप बैठे हुए, सिर्फ ना आप तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करेंगे तो और सवाब होगा, आप बैठे हैं सिर्फ और देख रहे हैं, और उसके अंदर एहतराम है, ताजीम है। अल्लाहुम्मा ज़िद बैतका हाज़ा तशरीफन व तकरीमन व तासीमा। आज जो भी आजकल जो लोग, अब तो खैर ठीक है बात वहां से आगे निकल गई है, मिना में पहुंच गए होंगे लोग, कल तो हज हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन जो हाजी भी ये दुआ मसनून है कि जब भी वो मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होता है और पहली मर्तबा निगाह पड़ती है खाने काबा पर, तो फौरन अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहिल बैत ज़िद बैतका हाज़ा तशरीफन व तकरीमन व तासीमा। ऐ अल्लाह अपने इस घर को, इसकी इज्जत, इसकी तकरीम, इसकी ताजीम, इसके अंदर और इजाफा करता चला जाए। तो ये इंसान अगर सिर्फ खाना काबा को बैठकर देखता रहे तब भी इबादत है, सवाब है। और इसी तरह बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखना, ये भी मूजिब सवाब है कि दिल जो है उनको कहीं कोई आईना कल्ब जो है उनके एहसासात को ठेस न पहुंचे, इसका लिहाज। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उन दोनों के सामने अपने कंधों को शफ़क़त के साथ, अदब के साथ झुका कर रखो। ये जो अभी मैंने चंद अल्फाज कहे थे कि सीना तान कर बात करना, ये एक अंदाज होता है बात करने का। एक ये है कि आप बात कर रहे हैं वालिदैन से, वालिदा से, वालिद से, लेकिन झुके हुए, कंधे झुकाए हुए। अब ये भी दो ही बातें हैं, या वालिदैन के सामने कंधे झुकाने हैं, या फिर हुजूर से कहा गया है ऐ नबी आप अहले ईमान के लिए वक़्फ़िज़ जनाहक लिल मोमिनीन, ये मोमिन जो ईमान लाए हैं हमारे नेक बंदे हम पर, चाहे वो गरीब है, फकीर है, चाहे वो गुलाम है, मिस्कीन है, आप अपने कंधे उनके सामने झुकाइए। ये बहुत बड़ी बात है जो कही गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप उनके सामने वक़्फ़िज़ जनाहक लिल मोमिनीन, अहले ईमान के लिए अपने कंधे झुकाइए, झुका कर रखें, उनका एहतराम की। हालांकि असल एहतराम तो हुजूर का है, वो तो जब हम पढ़ेंगे सूरह हुजरात तो जाके मालूम होगा कि किस तरह एहतराम मलहूज रहना चाहिए हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहाँ नोट कीजिए वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और इस सब के बाद भी वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ करते रहा करो, ऐ रब हमारे इन दोनों पर, मेरे वालिदैन पर
रहमत फरमा, रहम कर, जैसे कि उन्होंने मुझे पाला पोसा जबकि मैं छोटा सा था। अब देखिए यहाँ लफ्ज क्या आया, रब्बयानी। रब, अल्लाह ताला रब है हकीकी, वो है असल में पालनहार, सारी चीजें उसकी पैदा करता है। माँ बाप के दिल में भी मोहब्बत और शफकत तो उसी ने डाली है, माँ की छातियों में दूध तो उसी ने बनाया, पैदा किया है, तो असल रब तो वो है। लेकिन उसकी रबूबियत का ज़हूर जो हो रहा है आलम वाक़िअ में, आलम मादी में, वो वालिदैन की रबूबियत है। वालिदैन पाल रहे हैं, बोस रहे हैं, अपनी रातों की नींदें हराम करते हैं। बच्चे को तकलीफ है तो वालिदैन नहीं सो सकते, कोई और मामला है तो इस जाहिर बात है कि उनका आराम चैन बिल्कुल हराम हो जाता। ये है दर हकीकत। अब इनका बदला क्या चुका सकता है आदमी? मैंने बार अर्ज किया है कि शुक्र जो है, वो शुक्र का तकाजा ये है कि इंसान हक अदा करने की कोशिश करे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। किसी ने आपके साथ भलाई की है तो आपको भी उसके साथ भलाई करनी चाहिए। लेकिन वालिदैन ने जो भलाई तुम्हारे साथ की है तुम उसका बदला क्या दे सकते हो? अगर तुमने उनके बुढ़ापे में खबरगिरी कर भी ली तब भी वो बदला नहीं हो सकता कि जो उन्होंने तुम्हारे वजूद में आने और तुम्हारे लिए जो मुशक्कतें झेली हैं, जो इसार किया है, जो कुर्बानियां दी हैं तुम्हें बालने पोसने की, उसका बदला नहीं हो सकता। उसका बदला एक ही है, और वो क्या है? अल्लाह से दुआ किया करो, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार इन दोनों पर रहम फरमा, रहमत नाज़िल फरमा, इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनके दरजात बुलंद कर, इनकी गलतियों से दरगुजर फरमा, इनके गुनाहों को बख्श दे, इनकी गलतियों से चश्म पोशी इख्तियार फरमा परवरदिगार। और ये दर हकीकत मैं तुझसे दरखास्त क्यों कर रहा कि मुझ पर उनके एहसान का बहुत बड़ा बोझ है, उनके एहसानात का बदला मैं नहीं चुका सकता। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और कहा करो ऐ रब हमारे, ऐ रब मेरे इन वालिदैन के ऊपर, बूढ़े वालिदैन पर रहम फरमा। और जाहिर बात है कि ये सिलसिला जो है ये सिर्फ जिंदगी का नहीं है, उनके इंतकाल के बाद भी रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये आपकी नमाजों के साथ दुआओं में मुस्तकिल दुआ हो जानी चाहिए कि परवरदिगार मुझे भी बख्शिश फरमा दे, मुझे भी बख्श दीजो, और फिर मेरे वालिदैन को भी बख्श दीजो, और उन पर रहमत नाज़िल कीजियो जैसे कि उसने मुझे पाला पोसा था जबकि मैं छोटा सा था। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अभी इस मज़मून का एक अहम हिस्सा बाकी है, और वो क्या है कि वालिदैन में से वालिदा का मकाम जो है वो 3 गुना ज्यादा है। हुजूर की आदत शरीफा थी कि आप फजर की नमाज के बाद तशरीफ रखते से थोड़ी देर, ये नहीं जो हमारा हाल है नमाज पढ़ी हो जाए बस बात खत्म हो, लेकिन ये कि उसके बाद सहाबा से गुफ्तगू होती, किसी को ख्वाब देना हो तो बयान के बारे में। तो एक सहाबी से आपने पूछा कैसा असबाहता, आज कैसी सुबह हुई, कैसी सुबह नसीब हुई? उनका जवाब जो है वो बड़ा खैर मामूली था। अस्बहतु मोमिनन हक़्क़न या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मुझे तो आज सच्चे मोमिन की सुबह नसीब हुई। अच्छी बात जो है खैर मामूली थी, तो हुजूर ने पूछा ले कुल्ली शैइन सिफ़तुन फमा सिफ़तु ईमान, हर शय की कोई ना कोई सिफत होती है जिससे आदमी उसको पहचानता है। तो ये जो तुम कह रहे हो कि मुझे सच्चे मोमिन की सुबह नसीब हुई है, तो इसकी क्या कैफियत है वो बयान करो। सब लोग क्या कामी अंदर ले जाता, मेरी कैफियत ये कामनी वही लफ्ज़ है, कामना का तरह कामी अंदर ले जाना, मुझे तो महसूस होता मैं जुदत को देख रहा हूँ, वकामी अंदर लल्लाह, और मुझे तो यकीन है ऐसे जैसे कि मैं देख रहा हूँ जाना। ये कैफियत जो है ईमान की शिद्दत, ईमान का इस दर्जे में हो जाना जो है दर हकीकत ये एहसान इस्लाम। इसमें अल्लाह के लिए जिद्दोजहद, अल्लाह के लिए मेहनत, अल्लाह के लिए भागदौड़, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खियत, इस्तिज़ारुल्लाह फिल क़ल्ब, अल्लाह के इबादत, अल्लाह की तमाम जो कैफियत है इस सब के अंदर हुस्न पैदा हो जाए, निखार पैदा हो जाए, खूबसूरती पैदा हो जाए। और ये कैफियत अगर पैदा होगी तो किससे होगी? वो यकीन की गहराई से। लेकिन उसूली बात करता कुरान की तिलावत के जो आदाब हैं, कालीन के ज़िम्न में उसमें रियायतें हैं। मतलब ये कि बगैर वुजू के आप कुरान को नहीं छू, लेकिन हुफ़ाज़ के लिए जो हिफ्ज़ कर रहे हो ये इजाजत है कि वो बगैर वुजू के भी उनका तो पूरा दिन रात इसी में लग। अब अगर उनके जो वुजू की पाबंदी लगा दी जाए तो रिटायर्ड हो जाएगा उनका, वो इजाजत है, वो हमारी इजाजत दी कि वो बगैर वुजू भी कुरान पे हाथ लगा रहा। तो गोया कि एक जरूरत के तहत, एक तालीम की जरूरत के तहत उन आदाब में कमी की जा सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मजमे में जहाँ 300-400 आदमी बैठे हुए हैं और हर एक के लिए मुमकिन नहीं है कि कुरान मजीद सामने इस तौर से हो कि दूसरे के सामने ना आए। वो इस एतबार से इसको आप समझिए कि उमूम बलवा है, एक मजबूरी की कैफियत है। अच्छा, और अगर आपके सामने कुरान नहीं है तो आपकी तवज्जो फिर सामने मुकर्रर की तरफ नहीं रहेगी,
آپ اس سے فائدہ اتنا نہیں اٹھا سکیں گے جتنا کہ ٹیکس آپ کے سامنے ہو تب فائدہ اٹھائیں گے. اس اعتبار سے اس میں طبیعت تو ہماری بھی جو ہے اس میں منقبض ہوتی ہے, اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک مجبوری ہے, اس مجبوری کے تحت اسے الضرورات و تبیح المعذورات, تو یہ کہیں جہاں مجبوریاں ہو تو اس میں کوئی کمی ہو جائے تو ایسی بڑی بات نہیں. ویسے اس میں ایک بات میں کر دوں اصولاً, عالم عرب میں اور ہندوستان پاکستان میں ایک معاملہ بڑا متضاد ہے. عربوں میں آپ دیکھیں گے قرآن پڑھنے کا شوق بہت, مسجد میں آئے گا کیا 2 منٹ رہتے ہیں فوراً اس نے اپنی 2 سنت پڑھ لیے, پھر وہ نکالے گا قرآن شریف بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آداب اتنے نہیں ہیں ان کے ہاں جتنے ہمارے ہاں. اگر اقامت ہو گئی وہیں سامنے رکھے گا سجدہ کرے گا. یا میں نے یہاں تک دیکھا مسجد نبی میں کہ جہاں جوتیاں رکھ دی جاتی ہیں وہ ستونوں کے ساتھ وہیں اوپر رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ پڑھتے ہمارے ہاں ادب ہی ادب ہے, پڑھنا بڑھنا سب کھڑا. یہ دونوں انتہائیں ہیں, ان دونوں سے بچنا چاہیے. فانا انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ فرض کو تب کر دیتے ہیں. نوافل پر سارا دور, صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے. فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی. فرض کتنا فرض, نفل کتنا نفل. نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے, وہ تہجد بھی نافلۃ لک حضور کے لیے تو لازم تھی, باقی کے لیے لازم نہیں ہے. جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے. ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریف ہے, ترغیب ہے, وہ خاص ایک مہینہ ہے, اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا, تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری. ارأیت اذا صلیت الصلوات مکتوبات, حضور آپ نے دیکھا, غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں. اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی, فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی, اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے. فرض کی اہمیت. تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان, اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں. باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے, رکھیں ٹھیک ہے, لیکن وہ لازم نہیں ہے. نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض, اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے. حالات کو بھی دیکھیں, بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی, قتال کی ہو جائے. اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے, اسلامی حکومت قائم ہے, نظام خلافت قائم ہے, تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے, حکومت انتظام کرے گی. اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے, 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے, تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھے, ساری رات کھڑے رہے, ٹھیک ہے. یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا. لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے, پامال ہے, اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے, شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے, اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے, اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے, وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر. جہاد اس کی جو بھی تقاضے ہو, اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں. اس اصل شے کو, اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے, یہ نوافل منہ پر نہیں مارے جائے. اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں. ذرا سوچئے, جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی, خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی, آپ کو معلوم ہے زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے, اور خبر ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو, یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو, یا قرآن پڑھ رہا ہو, تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہو؟ پکا منافق. میں نے جو متعدد مواقع سے آیات مبارکہ آپ کو سنائی کہ ہر جگہ پر چوٹی کی چیز صبر ہے, آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے. سورۃ العصر میں آخری بات وتواصوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے نبی بشارت دیجئے, خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے
وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا تو اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے، ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم، مسلسل۔ ذرا ظہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں،
اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا کتابچہ بھی ہے، تقرب اللہ کے 2 مدارج، 2 درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کے قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں وہ رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ وہ معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمے منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے، اس کا نتیجہ شکر خدا بندی، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہے جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے 3 مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازم۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالندگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔
اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ فَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گی۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک